متعلق دوسرا سوال تھا ان کا۔ ریشمی دھاگے والی ٹوپی پہننا، دیکھیں اصل میں ایک ہے ریشم اور یعنی اصلی ریشم، اور ایک ہے مصنوعی ریشم، ان دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ اچھا، اصلی ریشم جو ہے وہ ہوتا ہے جو ریشم کے کیڑے کے لعاب سے پیدا ہوتا ہے، اس کا حکم بڑا سخت ہے، وہ مردوں کے لیے حرام، وہ ریشم پہننا، اس ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے مبارک میں سونا اور ایک دستے مبارک کے اندر ریشم پکڑا اور فرمایا کہ ہادی حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ٹھیک، تو سونا اور ریشم، اوریجنل ریشم، لیکن جو مصنوعی ریشم ہے کہ جس کا نام ریشم ہے لیکن وہ باقاعدہ وہ ریشم کے کیڑے کے لعاب سے بننے والا نہیں ہے، دود القز جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے، تو وہ ریشم نہیں ہے، تو لہذا اس ریشم پر یہ ریشم والے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے، اگرچہ نام لیا جاتا، اگرچہ اس کا نام لیا جاتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصلی ریشم ہو تو اس کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے جس کی اجازت ہے، ٹھیک، وہ مقدار ہے کہ 4 انگل تک کی جو مقدار ہے، اتنی مقدار لباس کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ ریشم کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پٹیاں جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر تھیں۔ صحیح، لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ کہ اگر کسی نے ریشم کو استعمال تو تھوڑی مقدار میں کیا، صحیح، لیکن اس کے اوپر ایک عربی لفظ ہے مغرق، مغرق کا مطلب ہوتا ہے کہ ریشم کی مقدار تھوڑی ہے لیکن جس شے پر ہے وہ اس شے پر اتنی کثرت کے ساتھ وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ گویا یہ ریشم ہی کی بنی ہوئی ہے، یعنی متفرق بہت جگہوں پر اس کو ہاں متفرق، جیسے ٹوپی ہے، اب ٹوپی پوری ریشم کی نہیں ہے، اس کے اوپر ریشم تھوڑا تھوڑا لگا ہے، لیکن اتنا زیادہ لگا دیا کہ دیکھنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ریشم ہی کی ٹوپی ہے، یہ مغرق کام جس کے اوپر کیا گیا ہے تو اس کا پہننا بھی منع ہو جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اب اگر مصنوعی ریشم ہے تو پھر اصلاً اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، اگر اصلی ریشم ہے تو اس کی مقدار دیکھی جائے گی، مقدار اگر حد مغرق تک پہنچتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں عمومی طور پر جو ریشم ملتا ہے یہ اصلی ریشم نہیں ہوتا بلکہ یہ مصنوعی ریشم ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔